الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. انشاءاللہ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کے مطابق زندگی. الحمدللہ میری بہنوں، ہم تمام مسلمان ہیں، ہے نا؟ ہم تمام مسلمان، ہم تمام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، جس میں ہم نے یہ کہا نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس بات کا اقرار نہ صرف ہم نے زبان سے کیا بلکہ اپنے دلوں سے بھی کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے اسلام کو تمہارا دین پسند کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے دین اسلام. اسلام کیا ہے میری بہنوں؟ اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کا. دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اسلام نام ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا. اسلام محدود ہے قرآن اور حدیث کے دائرے میں. یعنی اسلام کا دائرہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ایک مثال کے ذریعے میں آپ تمام کو سمجھانا چاہتی ہوں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو کیا ہم بغیر اجازت کے ہندوستان کی بارڈر کو کراس کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ بغیر اجازت کے ہندوستان کی بارڈر کو ہم کراس کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. اور اگر کراس کر لیے بغیر اجازت کے اور اگر پکڑے گئے تو کیا ہوگا ہمارا حال؟ ہمیں بے شک سزا ملے گی. اسی طرح ہمارا کوئی بھی عمل قرآن اور حدیث کے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اجازت نہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ اجازت ہرگز نہیں دی کہ ہمارا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی یا کوئی بھی عمل قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو. اگر ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہم کر لیتے ہیں تو ہم اسلام کے دائرے کو کراس کر لیے، اس کو پار کر لیں. اور بے شک اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا؟ ہمارا ہر ایک عمل اللہ رب العالمین کے پاس ریکارڈ ہے. اور ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، سامنے کھڑے ہونا ہے. تو کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا جو سنت کے خلاف تھا؟ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا ہم اسلام کے مطابق ہماری زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ کئی آیتیں نازل کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. فرمانبرداری کرو اللہ کی، فرمانبرداری کرو رسول کی. مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، کہا کہ جس راہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنتی ہیں. اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں کس راہ کو تھامنا ہوگا؟ وہ راہ قرآن اور حدیث ہے میری بہنوں، وہ راہ قرآن اور حدیث ہے. لیکن کیا آج ہم اپنے ماحول میں، اپنی زندگیوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہم اسلام کے مطابق مکمل طور پر؟ اور کیا ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم ایک کامل ایمان والے ہیں؟
دے سکتے کہ ہم مکمل ایمان والے اور ہم مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ آج ہم اپنے ماحول، آج ہم اپنے گھرانوں، آج ہم اپنے دلوں میں کا جائزہ لیں تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ کتنا ہم دنیا کے مطابق زندگی گزار رہے، کتنا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے، کتنا ہم دین کو فالو کر رہے اور کتنا دنیا میں ملوث ہے، کتنا ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں آج۔ پھر چاہے وہ بچوں کی زندگی ہو، جوان کی زندگی ہو یا پھر بوڑھوں کی زندگی ہو، ہر کوئی کتنا دنیا میں ڈوب گیا اور کتنا اسلام کو فالو کر رہا۔ میری بہنوں، بچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ دنیا میں کتنا زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں تو معلوم ہی نہیں دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ ہمارے والدین انہیں سکھاتے ہی نہیں، وہ بنیادی باتیں اسلام کے طور طریقے سکھاتے ہی نہیں۔ بچوں کو فکر کس چیز کی ہوتی ہے میری بہنوں؟ دنیا میں چھوٹے رہے، جب ہم سب چھوٹے تھے نا، تو کس چیز کی فکر تھی ہمیں؟ کھیل کود کی فکر تھی، اسکول جانے کی فکر تھی، ایگزام میں پاس ہونے کی فکر تھی، ٹیچر کا ڈر تھا، والدین کا ڈر تھا، لیکن کبھی ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر آیا؟ کبھی نہیں آیا۔ تو ہم کیسے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ بچپن کی زندگی میں صرف دنیا، اسکول جانا، اسٹڈی کرنا، ایگزام پاس کرنا، کھیل کود کرنا، یہی زندگی ہے۔ اور بچپن کی زندگی میں دین کتنا؟ ہمارے پاس کیا کرتے اکثر؟ ایک مولانا کو لگا دیتے اور انہوں کیا کرتے؟ بچوں کو آتے قرآن پڑھنا سکھاتے اور دور کرا دیتے اور کچھ سورے یاد دلا دیتے اور اس کے بعد نماز کا طریقہ بتا دیتے۔ بچپن میں اتنا ہی دین معلوم بچوں کو۔ والد نماز کے لیے گئے تو بچوں کو کیا کرتے؟ نماز کے لیے لے کر جاتے، جمعہ کو جمعہ نماز کے لیے لے کر جاتے، عیدوں کے وقت نماز کو لے کر جاتے۔ میری بہنوں، مجھے بتائیے کون سی ماں اپنے 7 سال کے بچے کو 5 وقتہ نماز کی تاکید کرتی ہے؟ کون سی ماں اپنے 7 سال کے بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے؟ کون سی ماں اپنے 12 سال کے بچے کو رمضان کے مکمل روزے رکھنے لگاتی ہے؟ کون سی ماں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی زندگی میں کتنا دین کو ڈال رہے ہیں اور کتنا دنیا کو ڈال رہے ہیں۔ اسکول کی فکر مکمل طور پہ ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ اسکول کو جانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو ایگزام پاس کرنا ہے، ہم یہ سب چیزیں انہیں سکھاتے، لیکن کبھی یہ سکھائیں کہ ہمیں عبادت کس طرح کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کو کس طرح سے لانا ہے؟ کبھی یہ چیز سکھائے؟ نہیں سکھائے۔ پھر جوانوں کی زندگی، جوانی کی زندگی میں دنیا کتنی ہوتی ہے؟ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، صرف دنیا ہوتی ہے۔ جب تو ہم ایک کون سی کی ہوا میں ہی اڑے ہوئے رہتے، کیونکہ ہر چیز ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے نا؟ گناہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، نیکی کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ جوانی کی زندگی میں کیا فکر ہوتی ہے؟ اگر لڑکیاں رہے تو کیا کرتے ہیں ہمارے پاس اکثر ماحول میں کہ اسٹڈی ختم ہوگی اب تمہاری، اب تم کیا کرو؟ گھر میں بیٹھو، گھر کے کام کاج سیکھو، پکانا سیکھو، پھر تمہاری شادی کر کے دینا ہے۔ تو بچیاں یہی عمل کرتی ہیں، پکانا سیکھنا، گھر گرہستی سیکھنا، یہ سیکھ لیتی، اور اس دوران دین پر کتنا عمل کرتی ہیں ہماری بچیاں، ہماری نوجوان لڑکیاں کتنا دین پر عمل کرتی ہیں؟ مجھے بتائیں میری بہنوں۔ وقت ملا تو نماز پڑھتے، اب اس میں سے فجر کی تو نیند میں ہی گزر جاتی، اور والدین بھی تاکید نہیں کرتے کہ 5 وقتہ نماز تم پر فرض ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے جوان لڑکے اور لڑکیوں کو 5 وقت کی نماز کی تاکید کرتے ہیں، انہیں مسجدیں بھجاتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے اللہ ماشاءاللہ رکھ لیتے، اس کے بعد شادی ہو جاتی۔ پھر وہی ہمارے نوجوان لڑکوں کی زندگی، دنیا میں کتنا وہ ملوث ہوتے ہیں اور دین میں کتنا وہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنا وہ دین کو فالو کرتے ہیں۔ وہی سیم بچوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں اپنی کیریئر کی فکر ہوتی ہے نا، کمانے کی فکر ہوتی ہے، جابس کی فکر ہوتی ہے، اور ان کا انٹرٹینمنٹ کیا ہوتا ہے؟ گیمز کھیلنا، ہوٹلوں میں جانا، یا استغفر اللہ، اور یہ چبوتروں پہ بیٹھنا۔ اور یہ PUBG کی تو ایسی لعنت آ گئی آج ہماری امت پر، ہر نوجوان اس میں ڈوبا ہوا ہے، تقریباً نوجوان اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان نسل کیا کر رہی ہے میری بہنوں؟ یہی عمل کر رہی ہیں۔ اب اس دوران دین پر کتنا عمل کیا جا رہا؟ وہی جمعہ کو جمعہ نماز کو جانا،
جمعہ میں 1 مرتبہ قرآن کھولنا، سورہ کہف پڑھنا، اور سال میں 1 دفعہ رمضان کے روزے رکھنا. اور ہماری نوجوان نسل کو تو صدقہ اور خیرات تو معلوم ہی نہیں. ہم سکھا سکتے نا بچوں کو، بالکل سکھا سکتے کہ اپنی پاکٹ منیز میں کچھ حصہ نکالے، پاکٹ منی میں سے کچھ حصہ نکال کر سیو کرے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خیرات کرے. سکھاتے ہم نہیں سکھاتے. جتنے بھی دیو ان کو کمیج پڑتے وہ ابھی. ویسی عادتیں آج ہمارے نوجوانوں میں آ گئی. وہ چبوتروں پہ بیٹھنا، استغفر اللہ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چبوترے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ چبوترے کیسے تھے؟ مسجد نبوی کے پاس چبوترا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آ کر بیٹھتے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگرد کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے. اور آج ہمارے چبوترے کیسے ہیں؟ اتنے خطرناک چبوترے ہیں کہ چبوترا مشن نکل گیا، ایسے ہے. تو کیا کر رہے ہیں ہم میری ماں بہنوں؟ اسلام کے مطابق ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ پھر ہمارے بوڑھے عمر دراز لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو دنیا میں زیادہ ملوث نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہوتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہر چیز کے آرڈرز دیتے ہیں کہ یہ طریقہ کرنا، یہ رسم کرنا، یہ رواج کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا. ہماری بہو ایسی تھی، ہم جوانی میں ایسا ہماری ساس کی خدمت کرے، ہماری بہو ہمارے کو ایسی مل گئی. استغفر اللہ، کیا کیا برائیاں، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، ہر قسم کے گناہ میں ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں ہر لوگ، نہ صرف بوڑھے بلکہ بچے بھی اور نوجوان بھی. اور دین کتنا ہوتا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ لیتے، روزے تو رکھ نہیں سکتے اس عمر میں. یہ معاملہ ہے آج ہماری زندگیوں کا کہ ہم دنیا میں ڈوب گئے اور دین کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ. جتنا ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، کیا اتنی فکر ہم اپنے دین اور اپنے آخرت کی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو. اس آیت میں اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کتنے داخل ہو؟ تھوڑے، آدھے، پاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور شیطان کی تابع داری نہ کرو، اس کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے 100% مانگا. 20%، 10%، 50%، 70%، 90% ہم عمل کر کے جائیں گے تو کیا وہ درست ہے؟ میری بہنوں، اللہ نے کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کو 100% چاہیے. اور آج ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے کہ کیا ہم 100% اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ مجھے بتائیں، اپنے دل سے سوال کریں میری بہنوں، کیا ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں، اس بات کو ہم کہہ سکتے کہ بے شک ہم 100% مکمل اور کامل طریقے سے ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور وعدہ بھی کیا ہم کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگیں گے. تو کتنی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ پھر تو ہم اپنی زبان میں جھوٹے ہو گئے، اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ. یہ معاملہ ہو گیا آج ہمارا. ہم دنیا میں صرف دنیا کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں، صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہیں. آج ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو ہماری عبادت کتنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ آج ہماری عبادت کتنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ آج ہم فنکشنز میں جاتے ہیں تو ہم کتنا قرآن اور حدیث، کتنا اسلام کے مطابق جاتے ہیں؟ آج ہم دعوتیں قبول کرتے ہیں، کون سی بھی دعوت آندو، رسم کی آندو، چھلے کی آندو، چھٹی کی آندو، ہر قسم کی دعوت میں چلے جاتے. کیا یہ اسلام کے مطابق یہ دعوتیں جائز ہے؟ ہم تمام کو علم ہے کہ یہ نہیں ہے. رسم و رواج کی دعوتیں جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جاتے. تو کیا ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ کتنا ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ آج ہم تجارت کر رہے ہیں، آج ہم بزنس کر رہے ہیں، تو کتنا اسلام کے مطابق ہمارا بزنس ہو رہا؟ حلال اور حرام کی ہم تمیز کر رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہو گیا آج ہمارا؟ آج ہم شادیاں کر رہے تو میری بہنوں مجھے بتائیں ہم کتنا اسلام کے مطابق شادیاں کر رہے؟ ہمیں معلوم ہے جہیز نہیں لینا، ہمیں معلوم ہے رسم و رواج نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ہماری شادیوں میں جہیز لیا جا رہا، رسم و رواج، ہر قسم کے رسم و رواج کیے جا رہے. کیوں؟ شادی ایک ہی بار ہوتی، بار بار نہیں ہوتی. شادی میں خواہشات نکال لینا رہتا، اس لیے سب چیزیں آپ بیچ کر لو. نعوذ باللہ، اللہ کو منا لے سکتے لیکن یہ خواہشات دوبارہ ہم کر سکتے؟ ایسے الفاظ ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے.
آج اللہ کی ناراضگی بہت آسانی سے لی جا رہی، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، استغفر اللہ۔ معلوم ہے ہمیں شادیوں میں جہیز نہیں لینا، شادیوں میں رسم و رواج نہیں کرنا، بدعتیں نہیں کرنا، ہم تمام کو معلوم ہے، لیکن کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے لیکن عمل نہیں ہو رہا آج ہمارے پاس۔ یہاں تک کہ جنازوں میں بھی بے شمار بدعتیں ہو رہی ہیں، بے شمار کیا کیا کی رواجیں ہو رہی، جنازوں میں تک بھی اسلام کے مطابق ہو رہا؟ کیا 100% ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ آج ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزر رہی ہے میری بہنوں؟ نہیں۔ اللہ نے کہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیوں اطاعت نہیں کر رہے؟ کئی دفعہ قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن آج ہم دنیا میں ملوث ہیں، بس دنیا ہمیں چاہیے۔ ہمارے صحابہ کی اطاعت کیسی تھی، سبحان اللہ، کیسی اطاعت کرتے تھے، نبی کی زبان سے اگر کوئی الفاظ نکلتے تو فوراً ان کی فرما برداری کرتے تھے، اور ہمارے پاس کیا ہوتا؟ حجت کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نہیں، یہ ایسا کیکو ہے، وہ ویسا کیکو ہے، اتنی پابندیاں کیوں ہیں، اتنا مشکل کیوں ہے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ ہم زبان سے نکالتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے۔ صحابہ کیا کرتے؟ جیسے ہی نبی نے کچھ کہا فوراً ان کی فرما برداری کرتے۔ میری بہنوں، کچھ صحابہ کے واقعات میں آپ تمام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آتے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور فرماتے کیا تو پسند کرے گا کہ تجھے جہنم کی انگوٹھی، جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ کوئی پسند کریں گے یہ عمل؟ ہرگز نہیں۔ تو کہا نکال اور پھینک اسے، تو صحابی نے فوراً نکالا اور پھینک دیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نکالتے اور اپنے پرس میں یا اپنی پاکٹ میں رکھ لیتے، نہیں، بعد میں اس کو کچھ تو بھی کام میں لے لیں گے بلکہ، لیکن صحابی نے کیا کیا میری بہنوں؟ فوراً نکالا اور اسے پھینک دیا۔ نبی کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا کہ اسے اٹھا لو، اٹھا کر مارکیٹ میں بیچ کر کچھ فائدہ حاصل کر لو یا اپنے گھر میں دے دو۔ تو صحابی نے کہا میرے نبی نے مجھے کہا کہ پھینکنے کو کہا، میں ہرگز اسے نہیں اٹھاؤں گا، اور وہ اٹھائے ہی نہیں۔ ایسی اطاعت تھی، ایسی فرما برداری تھی۔ آج اطاعت اور فرما برداری جب ہم سے کرنے کے لیے کہا جائے تو بہت بور ہوتا نہیں، بہت مشکل دکھتا ہے ہم کو۔ اسی طرح میری بہنوں ابو داؤد کی روایت ہے، ایک اور واقعہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس وقت وہ داخل ہو رہے تھے اور نبی نے کہا اے وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سن لیا، ان کا ایک پیر مسجد نبوی کے اندر تھا اور دوسرا پیر مسجد نبوی کے چوکھٹ کے باہر تھا۔ جیسے ہی نبی کے وہ الفاظ انہوں نے سنے فوراً بیٹھ گئے وہیں پر۔ اور ایک اور روایت میں آتا کہ انہوں نے سوچا کہ وہ دوسرا پیر بھی اندر لینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر میں یہ دوسرا پیر مسجد نبوی میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، دوسرا پیر تک اندر نہیں لیے، ویسے ہی بیٹھ گئے۔ اس طرح فرما برداری کی، اطاعت کی۔ تو نبی نے کہا، بعد میں نبی نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، کسی اور سے کہا تھا۔ تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ کس کو کہہ رہے تھے، ہمارے کان میں آپ کی آواز پڑی اور ہم نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی۔ اس طرح ان کی اطاعت تھی، اس طرح ان کی فرما برداری تھی۔ کیا آج ہماری اطاعت، آج ہماری فرما برداری اس قدر ہے؟ نہیں ہے۔ بس آج ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، آج ہمارے نام مسلمان ہیں، مسلم نام ہے، اس لیے ہم باپ داداؤں کے دور سے جو چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ دل میں آیا جب نماز پڑھو، مشکلات آئی جب نماز پڑھو، یا پھر عیدیں مناؤ، روزے رکھ لو، بس کافی ہو گیا، کچھ وقت صدقہ و خیرات کر لو۔ کیا یہ دین ہے میری بہنوں؟ آج ہم اپنے روزمرہ کے ڈیلی لائف روٹین کے ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس میں کتنا ہم اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو اسلام کے طور طریقے، اسلام کے نبی کے اخلاق، اصول، رولز کیا تھے یہ سکھائے؟ نہیں سکھاتے۔ بنیادی چیزیں بھی آج ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہیں۔
میری بہنوں غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے اور صحابہ کی اطاعت کس طرح سے تھی. نعوذ باللہ ہمارے پاس کتنے بے شمار بہانے ہیں نہیں میری بہنوں عمل کرنے کے لیے. جب عبادت کا وقت آتا اور کوئی کہتے ہیں کہ چلو نماز کے لیے، تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. استغفر اللہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے عبادت کے لیے، ہم بہت بزی ہیں، ہم کاروبار میں بزی ہیں، ہم بچوں کو سنبھالنے میں بزی ہیں، ہم گھر کے کام کاج میں بزی ہیں، ہم دعوتوں میں مصروف ہیں. یہ بہانے، کتنے بہانے ہیں آج ہمارے پاس. آپ کے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. استغفر اللہ، آپ کا وقت ہی عبادت کے لیے ہے. اللہ نے اس دنیا میں آپ کو کس لیے بھیجا؟ اللہ نے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے محض انسان اور جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میری بہنوں اپنے مقصد کو یاد کریں کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے. اللہ کی عبادت کے لیے آئے. تو کیا ہم اس طریقے سے عبادت کر رہے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے؟ ان عبادتوں کی، ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو کر کر ہم کیا اللہ کے نزدیک کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے گا؟ غور کریں میری بہنوں، کیسے کیسے بہانے بنا رہے آج ہم لوگ. اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اتنی پابندیاں ہیں، ہمیشہ پردے میں رہو، جھوٹ نہ کو بولو، غیبت نہ کو کرو، چغلی نہ کو کرو، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، 5 وقت نماز پڑھنا، سال میں 1 مرتبہ مکمل رمضان کے روزے رہنا، پھر اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرنا. کتنے چیزیں ہیں، کتنے رولز ہیں، کتنے کام ہیں. بہت مشکل ہے دین پر عمل کرنا. استغفر اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کہ اللہ کسی ذات کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور نعوذ باللہ کہ اللہ ناانصاف ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دے گا. تو آج ہم دین کو مشکل کیسے سمجھ لیے؟ کیسے سمجھ لیا آج ہم دین کو مشکل، کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. مثال کے ذریعے میں آپ تمام کو سمجھانا چاہتی ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 6th کا سلیبس دیا اور یوم آخرت کے دن 10th کا ایگزام لے گا. ایسا ہے کیا؟ اگر ایسا رہا تو پھر یہ تو ناانصافی ہوگی. اور نعوذ باللہ اللہ ناانصاف نہیں ہے میری بہنوں. کیا اللہ ناانصاف ہے؟ نعوذ باللہ کیا اللہ اپنے وعدے پر قائم نہیں؟ اللہ نے ہمیں وہی دین دیا، وہی دین اسلام دیا، وہی قرآن اور حدیث دی جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم عمل نہیں کر رہے. آج ہمیں مشکل لگ رہا دین پر عمل کرنا. استغفر اللہ. ایسے الفاظ مومنوں کے، ایمان والوں کے ہرگز بھی نہیں ہو سکتے. جو الفاظ آج ہم اپنے معاشرے میں سن رہے ہیں یا آج ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں میری بہنوں، اللہ نے فرمایا کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دوں گا. اور آج ہم دین پر عمل کرنا مشکل سمجھ لیے. اور اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جنت مسلمانوں کے واسطے نے تو ہر کس کے واسطے بنائے. کچھ گناہ ہو گئے تو اللہ معاف کر دیتا. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. بے شک اللہ رحمان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اگر اللہ رحمان اور غفور الرحیم ہے تو اللہ قہار بھی ہے، اللہ جلال بھی ہے، اللہ غصے والا بھی ہے، اللہ غضب کرنے والا بھی ہے، اور اللہ غالب بھی آنے والا ہے، بہت زیادہ سزا دینے والا ہے. اس گمان میں آج ہم گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن اس معافی کی امید سے ہم گناہ نہیں کر سکتے نا. ہم سوچ رہے جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا اور جنت میں ہم چلے جائیں گے. کتنے بھی گناہ کر لو یا حج اور عمرہ کر لو، کتنے بھی گناہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے اور جنت میں چلے جاؤ. کیا جنت میں جانا اتنا آسان ہے میری بہنوں؟ اتنا آسان ہوتا تو صحابہ اتنی قربانیاں کیوں دیتے؟
دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دینے کے باوجود بھی بے شمار ہمارے صحابہ روتے تھے قبر کو دیکھ کر. کیوں روتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ اور آج نعوذ باللہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی ہمیں ڈر نہیں ہے. ہم یہ گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ سزا بھی دینے والا ہے. وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے, اللہ جسے چاہے سزا دے. تو کیا ہم اس جہنم کی آگ کو, اس جہنم کے عذاب کو میری بہنوں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی ہم وہ آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے, اللہ اگر ہمیں معاف نہ کرا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میری بہنوں؟ جہنم میں چلے جائیں گے ہم لوگ. تو اب بھی وقت ہے میری بہنوں. پھر آج ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آج ہمیں دنیا کی چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں نا, صرف دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, کہ ہم نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوب زینت دار رکھا گیا. کافروں کے لیے یہ دنیا کی ہی زندگی جنت ہے, اور مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے میری بہنوں؟ قید خانہ ہے. قید خانہ ہے. اور آج ہم دنیا کی یہ جو صرف کچھ مہلت کی یہ دنیا ہے, ہماری زندگی کچھ مہلت کی ہے, اس میں یہ عیش و عشرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دنیا کی زینت کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کی زینت اللہ نے کس کے لیے رکھی؟ کافروں کے لیے رکھی. ایسا نہیں کہ مومنوں کے لیے بھی نہیں رکھی, اللہ نے مومنوں کے لیے بھی رکھی. لیکن اللہ نے اس آیت میں یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ صرف دنیا میں ہی کافروں کے لیے خیر ہے. وہ جو بھی نیک اعمال کریں گے اس کا بدلہ انہیں آخرت میں نہیں دیا جائے گا. جو بھی وہ نیک عمل کریں گے یا کچھ بھی کریں گے, اللہ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے گا. دنیا میں ہی ان کی جنت ہے. ہر چیز ان کے لیے دنیا میں ہی ہے, آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ایک کافر جو آخرت کا انکار کر رہا ہے, تو جس کے کوئی بھی نیک عمل کرنے پر اللہ اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں دے رہا, لیکن ایک مسلمان جو آخرت کا ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال اگر قرآن اور حدیث کے مطابق, ایک مسلمان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اگر اس کے نیک اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو تو کیا پھر ہمیں آخرت میں اجر ملے گا؟ ملے گا. یہ ہمارے رولز ہے, یہ ہمارا قانون ہے. ہر قید خانے کے, ہر جگہ کے قانون ہوتے ہیں. اسی طرح ہم مسلمانوں کا قانون قرآن اور حدیث ہے میری بہنوں. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اگر ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کریں گے تو بے شک کل یوم آخرت کے دن ہمیں خسارہ اٹھانا پڑے گا, نقصان اٹھانا پڑے گا. اس بات کو آج ہم بہت معمولی لے رہے, اس لیے بے شمار گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے. تو اللہ نے دنیا میں ہی کافروں کے لیے جنت رکھی اور مسلمانوں کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. آج ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آج دنیا کی چیزیں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے نا. آج ہم مقصد کو کیا کر لیے؟ بھول گئے. بے شک دنیا میں رہنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی کی مصروفیات ہیں, یہ تمام چیزیں ضرورتیں ہیں ہماری. اور آج ہم کیا کر لیے؟ ہماری ضرورتوں کو مقصد بنا لیے ہے نا, اور مقصد کو بھول گئے. لیکن صحابہ کا عمل یہ نہیں تھا میری بہنوں. وہ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت اپنے مقصد کو یاد رکھتے تھے, ہر وقت اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس بات کا خیال رکھتے تھے, اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. اور آج ہم کیا کریں؟ مقصد کو بھول گئے اور ضرورت کو مقصد بنا لیے, اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ضرورتوں کو مقصد بنا لیے اور ہماری خواہشات کو اتنا بڑھا لیے, بے انتہا بڑھا لیے, اور اس کو اہم کر لیے. بیکار چیزوں کو آج ہم اپنی زندگی میں اہم کر لیے. وہ اہم کرنے کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں, اسی کے پیچھے بھاگ رہے. نعوذ باللہ, یہ عمل ہو گیا آج ہماری زندگیوں میں. صرف دنیا دنیا دنیا. ایک لگژری لائف چاہتے ہیں ہم تمام, آرام دہ زندگی چاہتے, آرام سے گھر ہو, گھر میں کام کاج کرنے والے نوکر ہو, اچھی گاڑیاں ہو, یہ چیزوں کی خواہشات کرتے. کبھی دل میں یہ خواہش آئی کہ جنت میں ہم جنت الفردوس میں ہوں؟
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہو، کبھی اس چیز کی فکر کریں ہم لوگ؟ ہرگز نہیں۔ میری بہنوں، اللہ نے مومنوں کے لیے نہ صرف آخرت میں خیر رکھا بلکہ دنیا میں بھی خیر رکھا۔ صحابہ کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت تو دی بے شک، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی بے شمار عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ کیونکہ وہ ہر وقت اسلام پر، کامل اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہم تمام جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنے ملک کو فتح کر لیا تھا؟ جواب دیجئے، کتنے ملک کو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے دور خلافت میں کتنے ملکوں کو فتح کر لیا تھا؟ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ 30 ممالک کو، 30 ملکوں کو، 30 کنٹریز کو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے دور خلافت میں فتح کر لیا تھا، یعنی کہ وہ ہمارے صحابی 30 ملک کے بادشاہ تھے، 30 ملک کی حکم کرتے تھے، ان کی حکومت چلتی تھی۔ 30 ممالک کو اللہ نے دنیا بھی عطا کی۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، بے شک وہ بہت مالدار تھے لیکن اللہ نے انہیں اور بہت زیادہ عطا کیا تھا۔ ان کے دور خلافت میں ان کے گھر کے سامنے 5000 عربی گھوڑے کھڑے ہوئے تھے، یعنی اگر ہم آج کے دور سے حساب لگائیں تو آج کی دنیا کی سب سے مہنگی کار اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے اگر 10 بھی کھڑے ہوئے رہے تو ہم اس کا سٹیٹس کیا ہوگا امیجن کر سکتے ہیں نا، کہ کتنا مالدار ہوگا وہ 10، وہ بھی دنیا کی سب سے مہنگی کار اس کے گھر کے سامنے ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اس زمانے کے سب سے مہنگی کار، یعنی کہ اس زمانے کے سب سے مہنگے عربی گھوڑے کتنے تھے میری بہنوں؟ 5000۔ 1 2 10 100 1000 2000 بھی نہیں، 5000 عربی گھوڑے ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی خیر عطا کیا اور آخرت میں بھی الحمدللہ اللہ نے انہیں جنت دی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں، دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتیں مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ اور آج ہم گناہ کر کے ان نعمتوں سے، ان خیر سے محروم ہیں۔ اسلام کو چھوڑ دیے آج ہم، جس وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں۔ ہمارے صحابہ کی زندگی اتنی اطمینان اور سکون والی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی رضامندی کی فکر کرتے تھے، ہر وقت اسلام پر عمل کرتے تھے۔ اور آج ہم ہر وقت صرف دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت آج ہمارے اوپر ہے۔ میری بہنوں غور کریں، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھال لیں۔ اطاعت کرنے کے کچھ فائدے میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اللہ ایک بات ہمیں بتا رہا کہ ہم بے شک ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہے نا، رب مانتے ہیں، اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی کس سے محبت؟ اللہ سے محبت۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا میری بہنوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ خود ہم سے محبت کرے گا۔ میری بہنوں سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے، وہ ذات ہم سے محبت کرے گی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور اگر ہمیں اس کی محبت مل جائے تو کیا ہمیں کسی اور کی محبت، کسی اور کی ضرورت ہو سکتی؟ کسی اور چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہو سکتی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم رسول کی اطاعت کرتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ گناہوں سے نجات اگر ہمیں اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا میری بہنوں؟
اللہ نے ہمیں اگر معاف کر دیا، بے شک ہم اللہ سے یہ گمان رکھتے ہیں، اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو کیا ہوگا؟ کیا حاصل ہوگا ہمیں؟ کیا حاصل ہوگا جب اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو جنت حاصل ہوگی، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں سب سے خیر جنت ہمیں حاصل ہوگی۔ کیا اس کی فکر آج ہم لوگ کر رہے ہیں؟ جنت کو حاصل کرنے کی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی فکر آج ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی نہیں کر رہے، بس دنیا کو حاصل کرنے کی پریشانی میں لگے ہوئے ہیں، اسی فکر میں ہیں آج ہم۔ ایک واقعہ میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہر کر دیکھ رہے تھے، تو نبی نے دیکھا اور پہچان لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور پھر صحابی سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو صحابی جواب دیتے ہیں، میری بہنوں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمیں آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تو ہم آتے اور آپ کو دیکھ لیتے، کبھی صبح تو کبھی دوپہر تو کبھی شام، ہم ہر وقت آپ کو دیکھ لیتے، لیکن مجھے اس بات کا غم ہے، اس بات کا غم مجھے کھائے جا رہا کہ یوم آخرت کے دن آپ تو انبیاء کے گروپ میں ہوں گے، آپ انبیاء کے گروپ میں رہیں گے، تو ہم آپ کا چہرہ کس طرح دیکھیں، کیسے دیکھیں گے؟ میں تو عام لوگوں میں کھڑا ہوا ہوں گا۔ دیکھیے میری بہنوں، صحابہ کی فکر کس چیز کی ہے؟ آخرت کی فکر ہے، نبی کے ساتھ رہنے کی فکر ہے۔ آج ہم اس کی فکر کریں؟ صحابہ جواب دیتے، بس مجھے یہی بات غمزدہ کر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جواب ایک آیت کے ذریعے دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ کہ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، کل انہی لوگوں میں ہوگا، یعنی جس پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی، شہداء، نیک لوگ، بہترین رفیق اور صدیقین میں ان کا شمار ہوگا۔ کل یوم آخرت میں کن کن کے گروپ ہوں گے میری بہنوں؟ ہر انسان کے گروپ ہوں گے، ہے نا؟ گنہگاروں کے بھی ہوں گے، نیک کے بھی ہوں گے، ہر قسم کے گروپ ہوں گے وہاں پر۔ صحابہ فکر کر رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن آپ کو کس طرح دیکھوں؟ تو جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہے، جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ کیا اس کی فکر آج ہم کریں کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے، انبیاء کے، شہداء کے، ان کے گروپ میں ہوں گے ہم کل قیامت کے دن؟ اس کی فکر کریں کبھی؟ اس کی فکر کرتے ہوئے عمل کریں، نیک اعمال اپنی زندگی میں بڑھائے، نہیں بڑھائے؟ آج ہم اپنی لائف میں لائف سٹائل کس کے طور طریقوں پر، لائف سٹائل کس کا دیکھ کر ہم مینٹین کرتے ہیں، ہے نا؟ لڑکیاں ہیں تو سیریلز، ایکٹرز کو دیکھ کر ان لوگوں کی لائف سٹائل کو آج ہم اپنا رہے، ایکٹرز، کرکٹرز، ہے نا؟ ان کی لائف سٹائل کو اپنا رہے۔ میری بہنوں، سب سے بہترین لائف سٹائل کس کی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کبھی ان کی لائف سٹائل کو غور کریں، کبھی ان کی لائف سٹائل کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر آج آپ دنیا میں کسی ایکٹر کی، کسی ہیروئن کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، وہ کس طرح ڈریس اپ کر رہی ہے، ان کا شیڈیول کیا ہے، یا کس طرح وہ زندگی گزار رہی ہیں، اس طریقے سے اگر آج ہم کریں گے تو کل قیامت بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ۔ آج دنیا میں جس سے محبت کر رہے، کل قیامت میں انہی کے گروپ میں ہوں گے۔ اور اگر آج ہم دنیا میں انبیاء سے اور اللہ اس کے رسول سے کی محبت رکھتے ہوئے ان کی اطاعت کریں گے تو کل قیامت میں انہی کے گروپ میں ہوں گے۔ اس کی فکر کریں، اس کی کوشش کریں، نہیں کریں؟ میری بہنوں، یہ ہے اطاعت کا فائدہ، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر۔ سب سے بہترین اللہ کی محبت ہمیں ملنے والی ہے۔ آخرت میں ہم نبیوں کے، انبیاء کے، رسولوں کے، شہداء کے، بڑے لوگوں کے، نیک لوگوں کے گروپ میں ہوں گے۔ اس کی فکر کریں، نہیں کریں؟ دنیا کی فکر، خالی صرف دنیا۔ اسی طرح میری بہنوں، اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ رسول سے کہنے لگوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو منہ پھیر لیں گے اللہ ان کافروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم سے منہ پھیر لیں گے اللہ ان کافروں سے محبت نہیں کرے گا۔ میری بہنوں، انکار کون کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انکار کون کرتے ہیں؟ کافر کرتے ہیں۔ پھر آج جب ہمیں عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، آج ہمیں نیک کاموں کے لیے بلایا جا رہا ہے، آج ہمیں برائی سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شک ہم منہ پھیر لے رہے نا، پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ابھی بہت ٹائم ہے، روز پڑھنا رہتا نماز، پڑھیں گے کبھی بھی، ایک مرتبہ سال میں روزہ رہنا ہے، رہ لیں گے، جھوٹ مت بولو، گناہ مت کرو۔ لوگ ہمیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نا، قرآن کی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں، احادیث کھول کر بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم آج کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ میری بہنوں، اس سے بچنے کی کوشش کرو تو سنتے، اور جس کان سے سنتے وہیں سے نکال دیتے، عمل میں نہیں لے کر آتے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو پھیر لیں گے اپنے منہ، اللہ ان کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کون سے ہاتھ سے کھا رہے تھے؟ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہے تھے۔ تو نبی نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو صحابی نے جواب دیا کہ میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا۔ تو نبی نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر نہ جائے۔ تو میری بہنوں، اس شخص کا ہاتھ کبھی بھی گیا ہی نہیں منہ تک، چھوٹی سی نافرمانی، اور اللہ نے زندگی بھر ان کا ہاتھ کبھی منہ تک گیا ہی نہیں۔ اور اگر اللہ ہماری گناہوں کی پکڑ کر لے، جو ہم اعمال کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، ان کی پکڑ کر لے، تو کیا ہم ایک دن بھی گزار پائیں گے؟ میری بہنوں، ایک دن بھی چین سے رہ پائیں گے؟ آج ہم غافل ہیں، آج ہم لاپرواہ ہو گئے اپنی آخرت سے، جس وجہ سے آج بے شمار گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم اکثر کہتے ہیں کہ بڑوں کی ماننا، بڑوں کو منانا پڑتا، بڑے ناراض ہو گئے تو کیسا؟ یہ بات کر کے ہم آج کیا کر رہے؟ رسم و رواج کر رہے، گناہ کر رہے ہے نا، بدعتیں کر رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے چہروں کو آگ کی لپیٹوں میں ڈال دیا جائے گا، تب وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ کیا افسوس کریں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ ان کے چہروں کو آگ کی لپیٹوں میں ڈالے گا۔ کیا ہم برداشت کر پائیں گے میری بہنوں؟ ان آگ کی لپیٹوں کو ہم برداشت کر پائیں گے؟ اس وقت انسان یہ سوچے گا کہ کاش، افسوس کرے گا کہ کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یا اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانتے تھے جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ کیا جواب دے رہے ہم جو اکثر بولتے کہ ہم بڑوں کی مانتے، بڑوں کی ماننا پڑتا، سرداروں کی ماننا پڑتا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو منا لے سکتے لیکن بڑوں کو کیسا منائیں گے؟ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، استغفر اللہ۔ ایسے کلمات ہم استعمال کر رہے ہیں آج ہمارے ماحول میں۔ ایک مسلمان کا ایمان اس طرح سے نہیں ہو سکتا میری بہنوں۔ جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا وہ کامل ایمان والے ہیں؟ اس طرح آج اپنی زندگیوں میں لاپرواہ اور غافل بنے بیٹھے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی بات کو مانتے تھے جنہوں نے کیا کیا؟ ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ آج یہ رسم کرو، وہ رسم کرو، ہمارے بڑے بولتے، باپ داداؤں کے دور سے چلتے ہوئے آ رہا وہ چیزیں، وہ تمام تر چیزیں، رسم و رواج، گناہ، بدعتیں، تمام تر چیزیں باپ داداؤں کے دور سے چلتے آ رہا، اسی کو ہم فالو کر رہے۔
کبھی کوشش کرے کہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں کیا احکام دیے، کس طرح اسلام پر عمل کرنا ہے، اپنے زندگی میں کس طرح اسے لانا ہے، کبھی کوشش کرے اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں چینجز لانے کی کوشش کرے؟ ہرگز نہیں کرے۔ میری بہنوں، وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، ہم تمام جانتے ہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اور جب اسلام آیا تو انقلاب لے کر آیا۔ ایسی تبدیلی صحابہ کی زندگیوں میں، ایسی تبدیلی، انقلاب آیا، اپنی زندگیوں کو انہوں نے بدل لیا۔ کئی سالوں تک دشمنیاں نبھاتے تھے، قتل کرتے تھے، ہر قسم کا گناہ اس زمانے میں بہت عام تھا۔ جیسے ہی اسلام آیا وہ سارے گناہوں سے پاک ہو گئے۔ آج ہماری زندگی میں ہم بے شمار بیانات سنتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی آج ہم عمل نہیں کر رہے، اپنی زندگی میں کوئی چینجز لا رہے۔ آج ہم مسلمان کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، کیا ہماری زندگی میں کوئی چینج آ رہا؟ اینی چینج؟ کوئی بھی چینج نہیں آ رہا۔ جس طرح زندگی گزر رہی بس اسی طرح گزارتے چلے جا رہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے نا، صبح ہو رہی، شام ہو رہی، اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بس زندگی چلتے جا رہی۔ کیا اس طرح سے زندگی گزارنے سے ہم کامیاب ہوں گے آخرت کے دن؟ ہوں گے میری ماں بہنوں کامیاب؟ اگر نعوذ باللہ اللہ سوال کر لے کہ تم نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزارے، تو کیا جواب دیں گے؟ تمہیں معلوم تھا یہ تمام رسم و رواج نہیں کرنا ہے، یہ بدعتیں نہیں کرنا ہے، یہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو پھر تم نے کیوں کیے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اگر اللہ سوال کر لے تو کیا ہوگا ہمارا معاملہ؟ جواب دہ ہو پائیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ ہرگز بھی نہیں۔ آج بڑی آسانی سے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو بڑی آسانی سے چھوڑ دی اپنی زندگی میں۔ جب دل بول رہا، جب ضرورت پڑ رہی تب عبادت کر رہے تو کر رہے، ورنہ نہیں کر رہے۔ ٹائم مل رہا تو کر رہے، نہیں تو نہیں کر رہے۔ یہ معاملہ ہو گیا آج ہمارا۔ تو میری بہنوں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، قرآن اور حدیث کے احکام پر چلنا ہے، اپنی زندگی میں یہ تمام چیزوں کو لے کر آنا ہے۔ آپ کوشش کریں قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی، آپ جانیں کہ اسلام کیا ہے، کس طرح ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، نبی کی سیرت کیا تھی، نبی کے اخلاق کیا تھے، صحابہ کی زندگی کس طرح سے وہ گزارے، کس طرح وہ دین پر عمل کرے، کس طرح وہ قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے تھے، کس طرح وہ تھے۔ جانیں ان چیزوں کو اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں میری بہنوں، ورنہ اگر ہم یہ عمل اب بھی نہ کریں گے تو پھر ہمارا وقت کس وقت ختم ہوگا ہم نہیں بول سکتے۔ ہم گارنٹی دے سکتے کہ ہم اتنے سال زندہ رہ سکتے؟ تو جو بھی کرنا ہے میری بہنوں ہمیں اب ہی کرنا ہے، اسی وقت سے کرنا ہے۔ تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے بنیں گے، اور یوم آخرت کی فکر کریں گے، جنت کو حاصل کرنے کی فکر کریں گے۔ میری بہنوں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، سدھر جائیں ہم، اپنی زندگی کو اس طرح لاپرواہی میں، گناہوں میں، ہر قسم کے گناہوں میں نہ ڈالیں، بچائیں اپنے آپ کو گناہوں سے۔ اسی طرح ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم فریضہ انجام دینا ہے، جسے آج ہمارے معاشرے میں اہمیت نہیں دیتے اتنا، لیکن ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، وہ ہے دعوت دین۔ دعوت دین ہمیں کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی دفعہ فرمایا قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل یا اہل الکتاب، کئی دفعہ فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ ہمیں فرما رہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اسی لیے ہم خیر امت ہے، اسی لیے ہم خیر امت ہے۔ یہ ہم تمام کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیں۔ ایسا نہیں کہ اب اس طرح بڑے پیمانے پہ ہی ہم کریں، موقع ملے، نہیں،
ہمیں اکثر موقع ملتا، ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے دوستوں میں ملتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں وہ جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہیں، لیکن ہم انہیں بولتے نہیں، ہم انہیں روکتے نہیں۔ ہمیں روکنا ہے میری ماں بہنوں، انہیں نیکی کی طرف بلانا ہے اور انہیں برائیوں سے روکنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، پھر چاہے تم طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہر قسم سے اللہ کی راہ میں کوشش کرو، چاہے پھر تم طاقتور ہو یا پھر کمزور ہو، تم ایک ہو یا پھر گروپ میں ہو، جتنے ہو تم اللہ کی راہ میں کوشش کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ کریں گے نا انشاءاللہ ہم تمام؟ انشاءاللہ اپنی زندگی میں اسلام کو مکمل طور پر لائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ہم اپنی زندگی میں اسلام کو پوری طریقے سے لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ لائیں گے نا؟ انشاءاللہ